سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جاتے ہوئے براق پر سوار تھے تو ایک علاقے سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کثرت سے کھجوریں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہاں اتریں اور نفل ادا کر لیں، نفل نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی زمین ہے جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سرزمین یثرب ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ مکہ والے جب آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیں گے، آپ مکہ چھوڑ کر پھر اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر آپ آئیں گے۔ اور مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب ہی تھا۔ تو آپ کے وہاں قدم رنجہ فرمانے سے، آپ کے وہاں جانے سے، آپ کی برکات سے پھر وہاں کی خاک شفا بن گئی، اور یثرب مدینہ المنورہ بن گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی اور وہاں سے آگے سفر شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر ہم پہنچے تو جبریل نے کہا کہ یہاں پر بھی اتریں اور اتر کر نماز ادا کریں۔ چنانچہ میں اترا اور میں نے اتر کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی سینہ ہے، اور جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے یہ وہ درخت ہے، درخت کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے جو شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے معروف اور مشہور ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہاں مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت سردی کا موسم تھا، تو آپ کو آگ کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس وقت اس درخت پر ایک روشنی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ آگ ہے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ یہاں تشریف لائے تو آگ لینے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی، اور درخت پر جو نور اور روشنی نظر آ رہی تھی وہ آگ نہیں تھی۔ عام طور پر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ بھی ایک روشنی ہوتی ہے، اور عربی میں اس کو نور بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک روشنی ہے۔ ہم جس کو روشنی کہتے ہیں اسی کو عربی میں نور کہتے ہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ آگ سے الگ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جو اللہ کا نور ہے
وہ نور بالکل علیحدہ ہے۔ یہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اللہ کا نور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور فرشتوں کا نور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں اور خالق میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خالق پر کبھی زوال نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ اللہ اور اللہ کی صفات اور اللہ کا نور موجود نہ رہا ہو، ایسا کوئی دور نہیں گزرا۔ اور جس نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، یہ نور اس سے بالکل علیحدہ چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں سے پہلے نہیں تھا۔ اور ایک وقت آئے گا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو جہاں پر ہر جاندار بسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہاں فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا بھی وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ نور، یہ روشنی علیحدہ ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، وہ آگ، وہ روشنی بالکل علیحدہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اس میں اور فرشتوں کے نور میں یہ فرق ہے۔ اور اس نور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا تھا، یہ وہی نور تھا جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ یہ مخلوق ہے۔ یہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک پردہ تھا، ایک حائل تھا، جس کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا، یا جس سے اللہ نے فرشتوں کو وجود بخشا، اور آگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جس درخت پر موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا، وہ نور جیسے جیسے بڑھ رہا تھا تو درخت کی سرسبزی اور شادابی میں اضافہ ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو وہاں سے گزارنے کے لیے دریائے قلزم سے، اور پیچھے فرعون کا لشکر رکا ہوا تھا، تو جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار آئے تھے۔ جہاں پر اس گھوڑے کا قدم پڑتا تھا وہاں پر سبزہ اگاتا تھا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جو فرشتوں کا نور تھا، اور اللہ نے آسمانی مخلوقات جس سے بنائی ہیں، اس کی تاثیر ہے کہ اس سے سبزہ بڑھتا ہے، جلتا نہیں۔ وہیں سے سامری نے پھر مٹی اٹھا لی تھی اور بعد میں وہ بچھڑے کے اندر ڈالی، جس سے ایک طرح کی آواز سی آنے لگ گئی۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو پیدا کیا ہے، یہ سبزے کو کم کرتا ہے، جلاتا ہے، لکڑی کو جلاتا ہے۔ یہ اس نور اور اس نور میں فرق ہے۔ بہرحال اللہ کا نور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا یہ بھی نور ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ یہ نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس پر زوال آئے گا۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو پیدا کیا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں دیکھ سکے تھے، نہ ہی آپ کی قوم کے لوگ دیکھ سکے تھے۔ بس اوقات ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پر ابھی گرائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا کچھ حصہ پہاڑ پہ گرایا تھا، اور یہاں پر علیحدہ نور تھا جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک حائل کا کام کر رہا تھا، ایک پردے کا کام کر رہا تھا، جس کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے تھے۔ باقی جب اللہ نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی نورانیت اور
اس کی روحانیت ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام ہی جان سکتے ہیں، ہم اور آپ تو نہ اس کا ذائقہ کبھی چکھا ہے، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ معجزہ دکھایا اور نبوت عطا فرمائی، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ شجرہ موسیٰ ہے جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے۔ باقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے ہی جا رہے تھے، یہ عالم بالا کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر وہاں پہ اپنی زیارت کروائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی وجہ سے سبحان الذی، سبحان کے لفظ سے اللہ نے اس کا آغاز کیا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہی نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جو کرنے والی ذات ہے وہ سبحان ہے، بس وہ جانے اور بلانے والا جانے، جانے والا جانے، ہم اور آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزانہ شان ہر معاملے میں ہی عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت امتیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتے، رکوع اچھی طرح سے نہیں کرتے، میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تم اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ کیا کرو۔ ہم صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ ہم سے کہیں آگے کی ہے کہ جیسے آپ سامنے موجود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے موجود چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو قوت باصرہ آپ کی بہت طاقتور تھی۔ قوت ذائقہ، اس کا بھی احادیث میں ذکر ہے، یہ بھی آپ کی عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ ہم اور آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں، کھاتے ہیں تو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں مسالے کیسے ہیں، میٹھا ہے، نمکین ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ لیکن نبی جب اپنی زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی بتا سکتے ہیں اور اس کا حلال اور حرام ہونا بھی بتا سکتے ہیں۔ ان کی قوت ذائقہ ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی نے آپ کی دعوت کی، انہوں نے بکرا ذبح کیا، گوشت بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ نے ابھی پہلی بوٹی، پہلا لقمہ اپنی زبان پر رکھا اور فوراً نکال دیا اور فرمایا کہ یہ اس بکرے کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ تھی، گویا کہ آپ کی ہر طاقت میں شان معجزانہ موجود تھی، ہر چیز آپ کی معجزہ تھی۔ آپ کے معجزات کا شمار ممکن نہیں ہے، بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، معراج آپ کے بڑے بڑے معجزات میں شمار ہوتا ہے، لیکن آپ کے معجزات کتنے ہیں ان کا شمار ہی کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قوت ذائقہ، اور واقع میں جب تحقیق کی گئی تو یہی نکلا کہ اس خاتون نے، جنہوں نے دعوت کی تھی، اتفاق سے ضرورت پیش آ گئی بکرے کی، تو ان کے ہمسائے ایک بکرا لے کر آئے تھے جیسا یہ چاہتی تھی، تو انہوں نے اپنی سہیلی تھی وہ اس کی جا کے کہا کہ اگر یہ بکرا ہمیں دے دو، قیمت لے لو، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنی ہے، تو ہم ذبح کر لیں، تو قیمت ہم سے لے لو۔ تو گھر کا سربراہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، جب آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ لیکن یہ نبی کا کھانا تھا، نبی کے کھانے میں اتنا سا فرق بھی اللہ کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ بیوی کی اجازت تھی، عام طور پر اجازت ہی تصور کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر رکھتے ہی بتا دیا کہ یہ ایسے جانور کی بوٹی ہے کہ جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، اور آپ نے ان سے نہیں کھایا، اور کہا کہ قیدیوں میں، غلاموں میں بانٹ دو۔
تو بہرحال میں اس لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیسے کیا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں ہی بے پناہ عطا فرمائی تھیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ سارا کا سارا معاملہ عالم بالا کا تھا، اس عالم کا، اس جہان کا یہ نظام ہی نہیں تھا، اور پھر یہ سارا کچھ کروانے والی ذات نے واقعے کا آغاز سبحان سے کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کر گئی. اس لیے تمہیں جو بات صحیح احادیث سے، قرآن سے بتا دی جائے، تمہارے پاس سوائے تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. تو بہرحال وہاں پر بھی آپ نے نماز ادا کی. اس کے بعد آگے چلے تو پھر جبریل نے عرض کیا کہ آپ یہاں بھی اتریے اور اتر کر نماز ادا کیجیے. آپ نے نماز پڑھی. جبریل نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، مدین، جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی سال اس جگہ پر گزرے ہیں، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو وہاں سے آپ نے آگے سفر شروع کیا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں پر بھی اتر کر نماز ادا فرما لیں. چنانچہ آپ وہاں پر بھی اترے، نماز پڑھی. تو جبریل نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بذات خود اللہ کا معجزہ ہیں. ان کا سارا نظام ہی اللہ کا معجزہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آستین سے پکڑ کر پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے حمل عطا فرما دیا، اور لمحوں میں وہ تکمیل کو پہنچ گیا. اسی وقت ولادت ہو گئی. یہ عام نظام کے تحت کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت عطا فرمائی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی مقدس جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ ٹھہرا ہوتا ہے، اور یا کسی نیک بندے کی طرف اس جگہ کی نسبت ہوتی ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور کسی بھی نئی مسجد میں ہم جاتے ہیں، باقاعدہ مسنون ہے، سنت عمل ہے. کسی بھی مسجد میں جائیں پہلی دفعہ، یا دن میں کسی وقت کسی مسجد میں کسی بھی کام سے چلے جائیں، تو سب سے پہلا کام ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر باوضو ہے تو نماز پڑھ لے، نہیں باوضو تو وضو کر کے پھر نماز ادا کر لے. تو 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. یہیں سے ہمارے ہر عمل کا آغاز ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز بھی نوافل سے کرتے تھے اور اختتام بھی نوافل سے کرتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ سے جانے لگتے، سب سے آخری کام مسجد میں نماز پڑھنا ہوتا تھا. جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر نماز ادا فرماتے تھے. تو ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ مقدس جگہوں پر محض فحاشی عریانی پھیلا دینا یہ کافی نہیں ہے. ایسی جگہوں پر اگر جانے کا موقع میسر آ جائے اتفاق سے، تو وہاں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ برکات ہمیں حاصل ہو جائیں جو برکات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی تھیں. محض تماشا بنانا، تو سیرگاہ کے طور پر، سیر اور سیاحت کے طور پر جانا، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو راستے میں ایک بوڑھیا عورت ملی، اور اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں، التفات نہ فرمائیں، آگے چلیں. چنانچہ آگے چلے تو آگے ایک بوڑھا شخص ملا. اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. تو جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آگے چلیں، اس کی طرف بھی التفات نہ فرمائیں. اور اس کے بعد پھر آگے چلے تو 3 مقدس شخصیات کی ایک جماعت ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ واقع معراج میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، سب سے زیادہ۔ انشاءاللہ اس کی وجوہات پر بھی کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرماتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور پھر شجرہ موسیٰ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری اس سفر میں 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دجال کا بھی کچھ تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر خازن کہتے ہیں اس فرشتے کو جس کا نام مالک ہے اور وہ جہنم کا نگران ہے، تو اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور 3 لوگوں کی مقدس جماعت نے آپ کو سلام کیا، ان میں بھی دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ پھر جب آپ نے امامت کروائی وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر جب آپ عرش سے ملاقات کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے دربار میں، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے دربار میں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ کیسے مل جاتے تھے؟ سبحان اللہ جی کے لفظ میں ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ عالم بالا کا نظام تھا، اور لے جانے والی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، تو جو اس نے کہہ دیا اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوتا رہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ پاک ذات جانے یا اس کا بندہ جانے کہ یہ کیسے ہوتا رہا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بوڑھیا خاتون سے ملاقات ہوئی، اور ایک بوڑھے شخص سے، اور ان 3 مقدس لوگوں سے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تینوں نے 3 لفظوں کے ساتھ سلام کیا۔ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، 3 دفعہ 3 لفظوں کے ساتھ سلام کیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ جو مقدس جماعت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ جو بوڑھیا تھی وہ دنیا ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اور حدیث میں بوڑھیا کے لفظ ہی ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ وضاحت کی کہ اب اس دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ اس بوڑھیا کی۔ عام طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد پھر دنیا کا وقت کم رہ جاتا ہے، ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کس نے چلے جانا ہے، تو ہر وقت ہی بندے کو تیار رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہی یہ وقت آ سکتا ہے، لیکن عام طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پکا ہوا پھل ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے ہی اس کے جھڑنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جتنی عمر اس بوڑھیا کی اب باقی ہے اتنی ہی عمر اس دنیا کی باقی رہ گئی ہے، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی زندگی میں تھے، اور آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، اور اس کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب تو تقریباً آخری سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت ذرہ بر غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آخرت کی تیاری کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو خاص طور پر اس دنیا کو دکھانے سے اور اس کی عمر اور اس کا آخری وقت بتانے سے ہم لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور وہ بوڑھا شخص
شیطان ہے، ابلیس ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ تو ابلیس ہے، ظاہر ہے کہ اس کا بھی پوری زندگی یہی مقصد ہے، یہی اس کی کام ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے کچھ احوال بھی دیکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے سے مراد ان کی غیبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو احادیث کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی ایسی بات کا ذکر کرنا، ایسے وصف کا ذکر کرنا، ایسی عادت کا ذکر کرنا، ایسے کام کا ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے ذکر کیا جاتا تو اس کو اچھا نہ لگتا۔ اگر اس کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا، اس کی کمزوری کا، اس کی برائی کا، اگر تذکرہ اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو اچھا نہ لگتا۔ تو ایسا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر واقع میں اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر واقع میں اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، کہ برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایسی برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے غیبت بہت عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھائی گئی ہے اور اس کا جرم اور جرم کی سزا بھی بتلائی گئی۔ تو اپنی امت کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ نے اپنی امت کے احوال دیکھے، آئندہ جمعے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کیا دیکھے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔